اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کو مسلمان نہیں بناتے تو سب سے بڑا نقصان تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں اس دنیا میں، خوبصورت ہے، گورے ہے، اونچے پورے ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازا، مگر صرف ایک چیز سے ان کو نہیں نوازا، وہ ہے ایمان۔ اس لیے یہ ایمان کی قدر کرو۔ یہ ایمان جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایمان اللہ پہ کہ اللہ موجود ہے آسمان پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی نے قرآن شریف اتری، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پورا حق بتایا، اور صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ یہ ایمان، یہ یقین، یہ قرآن کی باتیں، یہ حدیث، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہے، یہ سارے دنیا کی امت کے کونے کونے تک پہنچا دو، ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دو۔ آج اللہ کے شکر و احسان کرم سے دنیا کے مختلف ملکوں میں ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ بس ایک بات کی مجھے فکر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم کرم ہو ہم پر، کہ بھائی آج مسلمان پریشان ہے، پریشان ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، وہ بیماری ہے، یہ ٹینشن ہے، وہ ٹینشن ہے، اور موت کا خوف ہے، بیماری کا موت خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف ہے۔ میرے بھائی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، لا کوئی نہیں، الہ الہ معبود، الا اللہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، محمد رسول اللہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں پہ چلو، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے، اس پہ سب سے بڑا فضل کرم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا کس بنا پر؟ کہ اس کا یقین ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن شریف پر، حدیث پر، فرشتے ہے، جنت ہے، جہنم ہے، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اب ہونے والا، آنے والے سالوں میں ہوگا، کل کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال سے پہلے کیا ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، علم میں، کتاب مسجل میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 40 دن کا، تو اس کے مخصوم میں کیا کھانا ہے، کتنا کھائے گا، کیسا جیے گا، سب اس کے نصیب میں لکھ چکا ہوتا ہے۔ البتہ دعائیں کرنے سے اگر کسی کی موت بھی نصیب میں ہے یا کسی کو پریشانی مصیبت میں ہے، تو کہتے ہیں تقدیر اور لکھا ہوا اللہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعائوں کی وجہ سے، گڑ گڑانے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اللہ یہ اس کی زندگی کی تو چھوٹی عمر تھی، لمبی عمر کر دیتے، خیر خیرات کرنے کی وجہ سے لمبی عمر کر دیتے، مصیبتوں سے اس کو بچا لیتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیے، تو جس کی زبان سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ نکلے، تو وہ جنتی ہے۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔
واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب یہ کلمہ پڑھ لیا، میرے اوپر نماز فرض ہو گئی، میں فجر کی نماز پڑھنا چاہیے، وقت سے پہلے اٹھنا چاہیے، مجھ پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رکعتین صلاۃ سنت الفجر خیر من دنیا معافی، 2 رکعت سنت نماز جو فجر کی ہوتی ہے وہ خیر من دنیا معافی سے بہتر ہے۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا کروڑ پتی آدمی ہو، کتنا بھی بڑا دولت مند بادشاہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 رکعت نماز سنت فرض فجر سے پہلے جو پڑھتا ہے وہ دنیا اور معافی سے بہتر ہے، سب سے امیر انسان ہے۔ اب یہ سنت کا ہو گیا۔ پھر حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 2 رکعت نماز فجر کی جو ادا کرتا، من صلی صلاۃ الفجر فی ذمت اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لیا ہے 2 رکعت، کہتے فی ذمت اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہو گیا، اس کو کوئی بشر مار نہیں سکتا، ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا، دکھ نہیں دے سکتا، پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے ذمے ہو گیا۔ یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، من صلی صلاۃ الفجر فی ذمت اللہ۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے داڑھی بھی ہے، دیندار بھی ہے، دین کی داعی بھی ہے، مگر ان سے سب سے بڑی غفلت اکثر لوگوں سے فجر کی نماز کا اہتمام نہیں ہے، اور برکت سارے فجر کی نماز میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فجر کی نماز کو بہت قبول فرمایا، اور عصر کی نماز کو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، من صلی صلاح بردین دخل جنہ، جس نے 2 نمازیں پڑھا اس نے جنت میں داخلہ لیا۔ بولے کون سی ہے 2 صلاح؟ 2 نماز وہ ہے من صلی فجر والعصر، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ تو میرے بھائی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ نمازوں کو غفلت نہ کریں۔ اب فجر کی نماز پڑھے، پھر ظہر کی نماز پڑھو، پھر عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو۔ اب مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون اطمینان عطا فرمائے گا، نیک صفت اولاد ہوگی۔ ظہر کی نماز پڑھنے والے کے لیے رزق میں برکت ہوگی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جسم میں طاقت اور قوت اللہ تبارک تعالیٰ دے گا۔ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو سکون کی نیند آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے۔ منافق بہت بری بات ہے میرے بھائی، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی سارے نمازیں پڑھے، ساتھ ساتھ نماز پڑھتے چلتے مت نکلے، سکون اور اطمینان کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھے، اپنی دکانیں بند کرے، اپنا کاروبار کام کو پیچھے کرے، نماز کو پہلے درجے پہ رکھے۔ جب بھی آپ بازار میں جائیں، کچھ بھی کام پہ جائیں، آپ کوشش کریں کہ نماز کا اہتمام کریں، اللہ آپ کا اہتمام کرے گا۔ اب اللہ کی حفاظت فرمائیں، حدیثوں میں آتا ہے احفظ اللہ احفظک، احفظ اللہ احفظک تجود تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ علماء لوگ اس کے تفسیر کیا نکالے، اللہ کی حفاظت ہم کیسا کریں گے، اللہ کو تو نہیں دیکھتے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو اطاعت والے کام ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب یعنی اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی حفظ کرتے رہو، اس کو عمل کرتے رہو۔ اللہ کے بڑے بڑے ولیاں گزرے ہیں، وہ لوگ کچھ اور کام نہیں کرتے تھے، وہ اشراق، تہجد اور اوابین اور رات کی تنہائی میں قیام اللیل کثرت سے پڑھتے تھے۔ اب ہمارے علماء لوگ کہتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرمایا ہے کہ جو رات کی تنہائی میں سب لوگ سوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اعلیٰ پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ارشاد گرامی میں یہ فرمائے ہیں، کیا فرمائے ہیں، سلم من تعرف لا تعرف، سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے، چاہے جانتے ہو یا نہ جاؤ تو مسلمانوں میں محبت ہوگی۔ پھر کیا کہے اطعم الطعام للمسکین، مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر کیا کہے سلی ناس نیام، تم نماز پڑھو لوگ سوتے ہوئے رہو، تنہائی رات میں نماز پڑھو، تدخل فی الجنہ فی السلام، حدیث کے معنی مفہوم یہ ہے کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ جاؤ گے۔
میرے بھائی آج کے بہت سارے مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارے لیے مشکلات ہے، حالت خراب ہے، ملک میں حالت خراب ہے، ہمارے اوپر فلانا فلانا مصیبت آئی ہوئی ہے، فلانا فلانا ظالم مسلط ہوا ہے۔ میرے بھائی آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا کرو، آپ یقین سے مانو، میری زندگی کا تجربہ ہے، اگر آپ صرف 5 وقت نماز وقت پہ ادا کریں گے، سنتوں کا خیال کریں گے، نفلوں کا خیال کریں گے، صبح اور مساء کے اذکار، صبح اور مساء بولتے ہیں، یعنی صبح کے وظیفے ہیں، اللہم اسألک خیر هذا الصباح خیر ما فی خیر ما انزلت الی، اعوذ بک من شر هذا الصباح شر ما انزلت الی۔ اے اللہ میں صبح کی خیر چاہتا ہوں، خیر جو اللہ نے تو نازل کیا، اللہ میں اس شر سے نجات چاہتا ہوں جو شر تو نازل فرمایا۔ دعائیں بہت ہیں میرے بھائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ، آگے پیچھے کچھ نہیں، اللہ کی طاقت کسی ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، لا یضر، ضرر نہیں ہوگا، فی الارض، زمین پر، ولا فی السماء، نہ آسمان پر، وہو السمیع العلیم، سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا یاد کرو، آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ ارے بھائی ہر لمحے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم سے کم کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، ہر ٹائم پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماؤ۔ ایک بزرگ یہ تک کہتے ہیں کہ بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی مالی، بسم اللہ علی عیالی، بسم اللہ علی اہلی و بصری و جسمی، بسم اللہ علی کل شیء۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ بسم اللہ پڑھو۔ اللہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں میرے مال کی حفاظت کرا، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں میرے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے، بسم اللہ پڑھتا ہوں میرے گھر کی حفاظت فرمائے، بسم اللہ پڑھتا ہوں میں میرے سفر کی حفاظت فرمائے، بسم اللہ پڑھتا ہوں میرے گاڑی میں سوار ہوتا ہوں میرے سواری آسان کرے۔ میرے بھائی سفر کی دعائیں ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کی دعائیں ہیں، حمام میں جانے کی دعائیں ہیں، بستر پہ سوتے وقت کی دعائیں ہیں، بہت سارے دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں ہم پڑھو، اگر ہم پڑھیں گے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یحفظ اللہ یحفظک کا معنی یہی ہے، تم اللہ کی حفاظت فرماؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ سے طلب، اللہ سے تڑپ، کوشش، گڑ گڑانا۔ اب 5 وقت کی نماز سارے اذکار کے ساتھ کثرت سے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یا پورا درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ سب سے بخیل اور کنجوس انسان ہے جو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہا، تو اس کے لیے درود پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ میرا بیان سن رہے ہیں، اب میں بول رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بولنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ درود کثرت سے پڑھو، حدیثوں میں آتا ہے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قیامت کے دن شفا کریں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ میرے بھائی اب اگر ہم اللہ توکل ہو جائیں گے تو حدیثوں میں آتے ہیں من یتوکل علی اللہ وحسبہ الیہ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ حاضر ناظر ہو گیا، بس میرا اللہ حافظ ہے، اللہ قوی ہے، اللہ قوت دار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ مجھے جاننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ قوی ہے، اللہ کی بڑھ کے طاقت کوئی نہیں، اللہ جبار ہے، اللہ کی جبروت اور قوت کے آگے کسی کی قوت نہیں ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ زمین و آسمان پر رحم کرنے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کس کی مجال ہے اللہ کے ساتھ کوئی لڑے گا؟ جتنے دنیا کے مخلوقات ہے، چاہے وہ کتنے بھی بکواس کرے، کیسی بھی بات کرے، وہ 100 سال کے بعد مر جائیں گے۔ اگر وہ ظلم کریں گے کسی انسانوں پہ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، تو انسان کے اوپر ظلم کریں گے، اگر کوئی مظلوم مر بھی جائے گا ان کے ہاتھوں سے، تو یقین کرو اگر کافر کے ہاتھ سے مرے گا تو جنت میں جائے گا شہید، اور دنیا سے 10 حصے بدتر جنت ملے گی۔
صحابہ کرام فرماتے تھے، کافروں کی اور مسلمانوں کی جب جنگ ہوتی تھی، آپس میں جنگ ہوتی تھی، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر آپ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو مسلمان کس بات کا ڈرنا ہے؟ موت سے ڈرنا ہے۔ صحابہ کرام موت سے نہیں ڈرتے تھے، کہتے تھے غیر مسلموں کو کہ انتم تحبون نبیذ القمر، نحن نحب الموت اکثر مما تحبون من نبیذ و من القمر۔ اے غیر مسلم، اے کافر، تیرے پاس لذت کی چیز ہے شراب، ہاں، نشہ خوری، تو یاد رکھ تو جتنا محبت سے لذت کی چیز سمجھ کر شراب کو پسند کرتا ہے، اس شراب سے زیادہ لذت ہمارے لیے موت ہے۔ موت کو تڑپتے تھے اللہ کی راہ میں مرنے، اور اللہ کے راہ میں دین پہ نام کے اوپر اپنی جان جانے کے اوپر صحابہ کرام خوش ہوتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب کسی نے قتل کیا، ابو لولو مجوسی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرمائے؟ قاتل کرنے والا کون ہے؟ مجھے خنجر مارنے والا کون ہے؟ صحابہ عرض کرے عمر بن خطاب امیر المومنین، قتل کرنے والا ابو لولو مجوسی ہے، تو بولے الحمدللہ رب العالمین، میرے کو مارنے والا کافر ہے، میں جنت میں جاؤں گا، جبکہ ان کو بشارت دے دی گئی تھی جنت کی۔ میرے بھائی آج دنیا میں لوگ کیوں ڈر رہے معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے۔ موت حق ہے میرے بھائی، مجھے کوئی نہیں مار سکتا جب تک کہ میرا مقرر ٹائم نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حدیثوں کی کتاب میں، کہ ہر انسان کا پیدا ہونا اور مرنے تک کے اس کا مقرر ٹائم موجود ہے، اور رزق کے لیے بھی ہم بھاگ دوڑ کرے، مگر اتنا نہیں کرے کہ اپنی آخرت بھول جائے، نماز کو چھوڑ دے، عبادت کو چھوڑ دے، ذکر کو چھوڑ دے، قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دے۔ میرے بھائی روز کی تلاوت کرنا چاہیے، کم سے کم 50 آیت 100 آیت پڑھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں قرآن ہمارے لیے حجت کرے گا، یا رب یہ راتوں میں نماز پڑھتا تھا، دن میں قرآن شریف پڑھتا تھا، یہ قرآن شریف پڑھتا تھا اور یہ میرے کو یاد کرتا تھا، اللہ تیرے کلام کو یاد کرتا تھا، اور قرآن حجت بنے گا، اور بلکہ خبر میں بھی یہ تمہارے لیے وناسہ کرے گا۔ اب رہی بات ہے، اگر ہم قرآن شریف نہیں پڑھیں گے، قرآن شریف پہ عمل نہیں کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، بحث اور مباحث میں لگ جائیں گے، انہیں کیا کہا، انہیں کیا کہا، انہیں کیوں کہہ رہا، یہ کیوں کہہ رہا، یہ فرقے والا کیا کہہ رہا، وہ فرقے والا کیا کہہ رہا۔ میرے کو بھائی آپ قیامت تک کے بنا فرقوں کا حل نہیں کر سکتے، تو آپ اتنا تو کر سکتے، 5 وقت کی نماز پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھتے رہو، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی، یہ کثرت سے پڑھو۔ جس نے 100 مرتبہ پڑھا، کہتے سمندر بھرے گناہ بھی تو معاف ہو جاتے۔ میرے بھائی اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ میں یہ جتنے عمل بتایا ہوں میں کرتا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور کبھی نہیں ہوئے تو میرے سے میرے کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا، دل مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کرتا ہوں، آپ یقین کرو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مجھے نہ موت کا ڈر ہے، نہ مرنے کے بعد کا ڈر ہے، نہ خبر میں جانے کا بعد کا ڈر ہے، بس میرے کو ایک دن کا ڈر ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ میں اس کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے عمل کو قبول فرما، یا رب العالمین میرا خاتمہ بالخیر فرما، میرے کو جنتی والے عمل دے، یا رب العالمین صراط المستقیم کا عمل دے، میرے کو برے کاموں سے، برے ماحول سے، بدکاری سے، ہر چیز سے، برائی سے مجھے بچا، اور ہر وہ راستے پہ لے کے چل جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ میں یہ نماز، عبادت، ذکر، تلاوت، یہ جو اعمال میں کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ میرے دل میں استقرار آتا ہے۔ جب میں سارے حق اللہ تبارک تعالیٰ کے دیتا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ، آپ یقین مانو، سب سے پہلے میرے کو دنیا کے غم فکر دور کر دیا ہے، رزق کی میرے کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم لوگ 1.5 سال تک کام نہیں کر رہے تھے یہ کرونا کی وجہ سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وقت پہ کھلایا، کیونکہ ہم اللہ کی حقوق وقت پہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وقت پہ کھلایا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نواز رہا ہے، شان شوکت سے دے رہا ہے، عزت دیا ہے، کھانا، رہنا، جینا، بیوی، بچے، اہل عیال، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذ دعانی،
اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت الداعی اذ دعانی۔ اس کا قرآن شریف کا معنی مفہوم یہ ہے، جب کوئی بندہ، میرا عبادت کرنے والا بندہ، مسلمان بندہ، مومن بندہ میرے بارے میں پوچھو تو کہو کہ میں قریب ہوں، رگے خدا کے قریب ہوں۔ اذا سالک انی فانی قریب، میں بہت قریب ہوں اس کے۔ اجیب الدعوت الداعی، میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اجیب الدعوت الداعی اذ دعانی، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ میرے بھائی، جب وہ دعا قبول فرماتا ہے، آپ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، ہر نماز کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاؤ، یا رب العالمین، یا رحمان الرحیم، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا رحمان الدنیا، رحمان الدنیا والآخرہ، یا سمیع البصیر، یا رب العالمین، ہماری دعا قبول فرمائے۔ ہمارے مسلمانوں کو میں جتنے عمل بتایا، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کے، انہوں کے دلوں سے خوف خدا ڈال دے۔ یا اللہ، ان کے دلوں میں خوف خدا ڈال دے۔ یا رب العالمین، ان کے دلوں میں خوف اللہ کا ڈال دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور طریقے پہ چلنے والے بنا دے۔ یا اللہ، مجھ کو بھی ہدایت دے، میرے اہل عیال کو بھی ہدایت دے، میرے خاندان کو بھی ہدایت دے۔ یا اللہ، ہم کو اللہ کے صحیح راستے اور طریق صراط المستقیم پہ چلنے والے راستے پہ لے جا۔ یا اللہ، ہم کو موت جب تک نہ آئے، جب تک کہ ہم جنتی علی عمل کرے اور ہم جنت کے مستحق نہ ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں موت نہ آئے جب تک کہ ہم جنتی علی عمل کرے اور ہم جنت کے مستحق نہ بنے۔ یا رب، میرا خاتمہ بالخیر کرے۔ یا اللہ، میری موت بھیانک طریقے سے نہ آئے، نہ میرے کسی خاندان کی موت بھیانک طریقے سے آئے۔ یا اللہ، ہماری موت راحت اور سکون سے آئے، سجدے میں موت آئے، نماز پڑھتے وقت موت آئے، ہاں، اللہ کی راہ میں موت آئے۔ یا رب العالمین، ہمیں موت جب تک نہ آئے، جب تک کہ ہم جنت کے مستحق نہ بن جائے، اور موت آ گئی تو یا اللہ، ہمارا کفن دفن سب آسانی سکون سے فرما۔ یا اللہ، پھر ہم کو عذاب القبر سے نجات عطا فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے سامنے ہم کھڑے رہنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ یا اللہ، اس دن ہم پہ رحم فرما۔ اے ستار، تو ستر فرما۔ اے کریم، تو کرم فرما۔ یا اللہ، تو دنیا میں عزت عطا فرمایا ہے، آخرت میں بھی ہمیں عزت فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کے اوپر دنیا میں پردہ ڈالا ہے، آخرت میں بھی ہمارے گناہ پہ پردہ ڈالا۔ یہ دعا کریں گے، کوشش کریں گے، قسم اللہ کی ایک آنسو آپ کا بہے گا۔ یقین مانو، میں جو بول رہا ہوں سچے دل سے بول رہا ہوں، اور یہ میں دل سے گڑ گڑا کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرا، میری ہر مصیبت دور فرمائے۔ میں کیا سن رہا ہوں، مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں، غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، بھوک سے ڈرتے ہیں، پیاس سے ڈرتے ہیں۔ میرے پروردگار سے ڈر لو، میرے پروردگار کی بات کو مان لو، کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ میرا عمل کے حالات پر ریاکاری کے لیے نہیں کرو۔ یا رب، میرے دل میں تڑپ ہے، میرے دل کی تڑپ ساری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ یا اللہ، میرے دل میں تڑپ ہے، یہ میرے کی دل کی تڑپ ساری مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ یا رب العالمین، سارے مسلمانوں پہ سے مصیبتیں ہٹا دے، پریشانیاں ہٹا دے۔ جو ظالم ہیں یا اللہ، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، تو جو ظالم ہیں ان کو ہدایت فرما۔ یا اللہ، جو ظالم ہیں ان کو ہدایت فرما۔ اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ، ان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ یا اللہ، جب بھی کوئی جابر ظالم آیا تھا، یا رب، جب بھی کوئی ظالم جابر آیا تھا، اس کو تو فنا فرما دیا، ہلاکو خان کو فنا فرما دیا، جنگیز خان کو فنا فرما دیا، ہلاکو خان کو ہلاک فرما دیا، بڑے بڑے ظالم فرعون کو تو ہلاک فرما دیا۔ یا رب، جو بھی شر پسند کرتا ہے اس دنیا میں، جو بھی انسان ہے یا اللہ، اس کو ہدایت دے، ورنہ نہیں تو اس کو ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، ہم ظلم کرنا پسند نہیں کرتے۔ یا اللہ، یہ ظالم لوگوں کو یا اللہ جبروت اور قوت مت عطا فرما، جو مسلمانوں پہ، مجبور لوگوں پہ، بے بس لوگوں پہ یا اللہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کے ظلم سے ہمیں، عذاب سے، ان کے ظلم سے ہم کو نجات عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من اظلم اظلم اجہل یجہل علی اذل اذل اہان اہین۔ یہ دعا ہے میرے بھائی، دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھا۔
اللہم انی اعوذ بک من اظلم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کس پہ ظلم کروں، واظلم تاکہ کوئی مجھ پر بھی ظلم نہ کرے، اظلم مجھ پہ بھی کوئی ظلم نہ کرے، اعوذ بک من اظلم اظلم اجہل یجہل علی، میں کسی کے لیے جاہلیت کی بات کروں یا کسی پہ حجڑ پنا کروں، میں یہ پسند نہیں کرتا، تو مجھ پہ بھی کوئی حجڑ پنا نہ کرے، اظلم اظلم اجہل یجہل علی، کوئی مجھ پر بھی کوئی مجھ کو ذلیل کرے، نہ میں کسی کو ذلیل کروں نہ رسوا کروں، یا اللہ یا پروردگار میرے سارے چھوٹے موٹے عمل جو بھی ہے قبول فرمائے، علماء سے گزارش ہے یا میرے کوئی بھی بات میں غلطی ہے یا کسی بھی بھائی کو بری لگی تو معافی چاہتا ہوں، مگر میرے دل کی تڑپ ہے نا میرے بھائی، میں جو عمل بتایا بس یہ عمل کرے، آپ بحث مباحث میں مت لگے، یہ عمل کرے، آپ یقین مانو اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرے، ہمارے مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ آسمان سے تم لوگوں کی مدد فرمائے گا، اللہ آسمان سے تم لوگوں کے لیے فیصلے عطا فرمائے گا، آپ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ جوان بچے رات رات بھر ہوشیار ہے، یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ جوان بچے کوئی نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ گھر کا ماحول ہر کسی کا بہت خراب ہے، یا اللہ پھر تیرے راستے پہ نہیں چل رہے، پھر دعا اور تمنا کر رہی کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، مسلمانوں کی مسجدیں ٹوٹ رہی، مسلمانوں کا دین، یا رب تو ہی بچا سکتا ہے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے چھوٹی موٹی حرکت اور کوشش ہے، یا اللہ میں جیسا دعا کرا ساری دنیا کے مسلمان دعا کرنے والے بن جائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کا خوف عطا ہو جائے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے بنائے، دل سے نماز پڑھنے والے بنے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھتے دھر دھر بھاگنے والے بنے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے بنائے، پیر کا روزہ رہنے والے بنائے، جمعرات کا روزہ رہنے والے بنائے، خیر خیرات کرنے والے بنائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تانا مہنہ نہ دے، کوئی نبیمت غیبت میں نہ لگے، یا اللہ سارے اچھے عمل ان سے لے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء۔ میرے بھائی کسی کے دل میں یہ خیال آئے گا انہوں نے ریاکاری کے لیے کیا، اس کے لیے کیا، اس کے کیا، اللہ کا واسطہ ہے، میں صرف اپنے ضمیر میں تکلیف ہو رہی تھی بہت نیوز وغیرہ سن کر کہ مسلمانوں پہ تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ اکبر موجود ہے، اللہ کبیر موجود ہے، پھر بھی مسلمانہ ڈر رہی، چھوٹے چیزوں سے ڈر رہی۔ میرے بھائی اللہ تعالی ہمیشہ ہر مسلمان کی مدد فرماتا ہے، آسمان سے فیصلے اتارتا ہے۔ آپ دیکھو سورۃ یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ میں کیا فرمایا؟ تم نہیں دیکھے کہ اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل، آسمان سے ابابیل بھیجا، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پہ وہ چڑیاں پتھرے لے کر منہ میں آئے اور پھینکے، اور وہ لوگ پورے کے پوری قوم ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائی وہ اللہ آج بھی موجود ہے، بس ہمارا یقین نہیں ہے اس اللہ پہ، یقین پیدا کرو میرے بھائی، ہر مسلمان عورت میری بات سنے، یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چمٹیاں جو ہے وہ رستہ ڈھونڈ رہے تھے، اپنی قوم کو کہہ رہی تھی اے قوم تم بلوں میں چلے جاؤ، تم کو سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کھندل دیں گے، تو وہ چمٹی کی آواز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو سنایا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم لوگ کیوں سمجھتے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ دعا قبول فرماتا ہے، آپ لوگ دعا کرو، گڑ گڑاؤ، اپنے بیٹیوں کی شادی کے لیے دعا کرو، بیٹوں کی شادیوں کے لیے دعا کرو، بچیوں کی جلدی شادیاں کرا دو، ان کو عبادت کے لیے لگاؤ، مدرسے تحفظ قرآن میں لگاؤ، ان بچوں کو عزیزی سے سمجھاؤ، ان کو ایسے مدرسوں میں ڈالو جو بورڈنگ وغیرہ ہو جہاں پر صرف قرآن اور حدیث پڑھے اور دین پہ چلے۔ میرے بھائی اس کے بعد 4-5 سال جب دین کا کام سیکھیں گے بچپنے سے، اس کے بعد پھر ان کو انگلش وغیرہ دوسری زبانیں سکھاؤ، دوسری تعلیم سکھاؤ، تعلیم سکھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر میرا ابتدائی اس کو بچپن سے اس کو انگلش ایسا وہ یہ سکھائیں گے، پھر اس کو دین پہ چلو بولیں گے تو اس کے دل دماغ کے اندر ساری شیطانیت بھر گئی، موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، اسکولوں میں گانے وغیرہ سکھاتے، میوزک وغیرہ سکھاتے، بدکاری بھر گئی، پھر وہ دین پہ کیسا چلے گا؟ میرے بھائی کوشش کرو اپنے اولاد کو اچھی تربیت دو، اور قیامت میں وہی کام آنے والی ہے، اور ہم مر جانے کے بعد اگر ہماری اولاد نیک ہے
تو ہمارے لیے دعا کرے گی، اللہ میرے والدین کو رحم کرو، مغفرت کرو، میرے والدین کو جنتی بناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔